وسلم نے بھی انجام دیا۔ آپ مدینۃ المنورہ میں 10 سال قیام فرمائے، 10 سال بھی آپ برابر قربانی کے اس عمل کو انجام دیتے رہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ کا نصاب صادر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت یا دونوں کو ملا کر اگر کوئی ایک نصاب بھی بنتا ہے تو یہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ میں اور قربانی واجب ہونے میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ آج اگر اللہ نے مال عطا کر دیا تو اور وہ قربانی کے ایام ہیں تو ہم پر قربانی واجب ہو گئی، قربانی ہم ادا کریں۔ بعض احباب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک بکرا ہم ذبح کر دیں اور پورے گھر کے طرف سے نیت کر لیں تو کیا یہ پورے گھر کے طرف سے ایک بکرا قربانی کا ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی حالت سب کے لیے یہ آیا ہے کہ مہمان باہر سے آتا، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر میں دریافت کرتے، میرا مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے تو وہاں سے کچھ نہیں ملتا، بالکل خالی، اور ایسے ہی مہینے گزر جاتے، آپ کے گھر میں کچھ پکتا ہی نہیں، ستو یا کھجور اس پہ گزارا ہو جاتا تھا۔ ایسے میں اب آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بحث کرنا ہی بیکار ہوگا۔ تو اس وجہ سے اب یہ نہیں کہ جو صاحب نصاب ہے وہی قربانی ادا کرے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو قربانی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر شوق ہے، اللہ نے حلال مال عطا کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ قربانی کے اس عمل کو انجام دیں اور پورے گھر کی نیت کر لیں، ایک بکرا ذبح کر لیں، ایک جانور ذبح کر لیں اور پورے گھر کی نیت کر لیں تو کافی ہو جائے گا۔ سب کے لیے اللہ رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا کریں گے۔ لیکن اگر صاحب نصاب ہیں تو ایسی صورت میں شوہر اپنے طرف سے، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو بیوی اپنے طرف سے، اگر بیٹا بڑا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنے طرف سے، تو یہ الگ الگ وہ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایک بکرا ذبح کر دیں تو کافی ہو جائے گا۔ بعض احباب سوچتے ہیں کہ بچوں کا فرمان ہے یا بچوں کی خواہش ہے یا بچوں کی گزارش ہے، اس وجہ سے ہم دوسرے لوگ کیا کہیں گے، پڑوس میں کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے اگر ہم قربانی نہ کریں، ہمارے پاس اس وقت پیسہ بھی نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، پھر بھی چلیں بچوں کی خواہش پورا کرنے کے لیے جا کر سود پہ پیسہ لا کر اس سے بکرا خرید کے قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہرگز اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ دکھلاوا کیا ہے، نام و نمود کیوں، شہرت کیوں؟ میرا رب راضی ہوا کافی ہے، اللہ خوش ہوا کافی ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کے پاس صرف ہمارا تقوی، ہماری نیت، ہمارا مقصد یہی پہنچتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، پڑوس میں کیا کہیں گے، اس وجہ سے چلو بچوں کی فرمائش ہے جا کے سود پہ پیسہ لے کے بکرا لے کے ذبح کریں کہ ہمارے یہاں ہمارے صاحب کے یہاں بھی قربانی ہوئی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر بکرا 6 ماہ کا ہے لیکن 1 سال کا آپ کو نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے بکرے کو بھی قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بکرے کے سلسلے میں عمر جو لکھی گئی ہے وہ 1 سال کا ہے۔ 1 سال کا اگر بکرا ہے جس کے کان نہ کٹے ہوئے ہوں، دم نہ کٹی ہوئی ہو یا کوئی عیب نہ ہو، ہاں اگر آدھے سے زیادہ کان ہے، پو حصہ کان کا کٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں ایسے جانور کو قربانی میں ذبح کرنے میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، قباحت بھی نہیں ہے۔ ایسے جانور کو تھوڑا سا یا تھوڑی سی دم کٹ گئی ہے تو اسے بھی ہم قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں۔ بعض ایسا دبلا پتلا جانور ہوتا ہے
تو جس کی وجہ سے وہ ذبح کرنے کی جگہ تک بھی چل کر نہیں جا سکتا، تو ایسے جانوروں کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں ایک فروا جانور، ایک اچھا جانور، ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں آپ ذبح کرتے ہیں تو اس پر آپ کو بھی ثواب ملے گا اور کھانے والوں کے لیے بھی گوشت ملے گا۔ تو قربانی کے گوشت کو ہم بھی کھا سکتے ہیں، دوست احباب کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غریبوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آنے والی یہ جو قربانی ہے اس میں ہمارے لیے پوری خوش دلی سے، خوش طبعی سے قربانی کے اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات خاص طور پہ قربانی کرنے والے احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ قربانی ادھر ہوئی، اس کی پوری غلاظت پڑوس کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، یا یہ ہے کہ چوراہوں میں لے جا کر اس پوٹلی کو رکھ دینا، غلاظت کو رکھ دینا، انتڑیاں ہوں یا اس کے دوسرے اجزاء ہوں اسے لے جا کر باہر رکھ دینا۔ ہرگز ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اگر ہم پاکی صفائی کا لحاظ ہی نہ رکھیں تو ہمارا ایمان کہاں رہے گا؟ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ کہیں بھی کسی طرح کی کوئی غلاظت ڈال دیں یا اس کی وجہ سے پڑوس میں تکلیف پہنچ رہی ہو یا گزرنے والوں کی تکلیف پہنچ رہی ہو، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ جانور لائے بڑا بکرا، اب ہم چاہیں گے کہ ہمارا بچہ ذرا خوب گلیوں میں اور چوراہوں میں راستوں میں لے جا کر نمائش کر کے آئے اور اسے ہار بھی پہنا دیا اور اس کو اور خوبصورت بنا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ہماری تشہیر ہو کہ دیکھو سیٹھ صاحب، دیکھو فلاں مالدار صاحب کتنا بڑا جانور لا کر ذبح کر رہے ہیں، ایک بکرا 5 لاکھ کا، ایک بکرا 10 لاکھ کا، لوگوں میں چرچا ہو۔ ہرگز اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، خاموشی سے آپ کریں، اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ آپ 5 لاکھ کا ہی لا کے ذبح کریں، 2 لاکھ کا لا کے ذبح کریں، وہ آپ کا ہے، لیکن اسے لے جا کر دوسروں میں شہرت پانے کے لیے دکھانا، دکھلاوا، یہ بالکل اسلام میں اس طرح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اس طرح کے ہر عمل سے میری بھی اور پورے ملت اسلامیہ کے فرزندان توحید کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں اور کس طرح سے حصے کرنا چاہیے؟ تو قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس میں 3 حصے کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک حصہ ہم خود استعمال کریں تو دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں استعمال کریں اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ غریبوں میں آپ تقسیم کریں تاکہ خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی پہنچے اور غریبوں میں بھی تقسیم ہو۔ یہ ہوتا ہے حصہ کرنا ہو تو جو اچھا گوشت ہوتا ہے وہ فقط ہم رکھ لیں، جو ہڈیوں والا ہو وہ غریبوں میں ہم تقسیم کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا برابر حصے کو تقسیم کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ شکریہ۔